استسقاء کے علاج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات. استسقاء کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو بیماری کا نام ہے نا، یہ پیٹ میں پانی پڑنے کو کہتے ہیں. ہے تو پانی، استسقاء پانی مانگنے، پانی طلب کرنے کو کہا جاتا ہے. انگلش میں اس کو اسائٹس بولتے ہیں. اسائٹس کہتے ہیں یہ جو ہماری پیریٹونیم ہے، پیٹ کی جو جھلی ہے، اس میں پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پیٹ ڈھول کی طرح پھولنا شروع ہو جاتا ہے. بیسیکلی لیور اور کڈنیز کا فنکشن جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ جو کڈنیز ہیں چونکہ اس پانی کو فلٹر کر کے جسم سے باہر پھینکنے کے ناقابل ہو جاتے ہیں، لہٰذا وہ پانی جسم میں بھرنا شروع ہو جاتا ہے، اور پہلے تو پیٹ ہی پھولتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پوری باڈی جو ہے وہ پھولنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اسائٹس جو ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں، مگر ہم یہاں پر جو حدیث میں پڑھتے ہیں، آپ نے ضرور حدیث پڑھی ہوگی کہ صحیحین کی حدیث ہے، صحیح مسلم اور بخاری کی. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ارینا اور اکل کے لوگوں کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. ان لوگوں نے مدینہ کی اقامت ناپسند کی، یعنی وہاں رہنا ناپسند کیا، اور اس ناپسندیدگی کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی. آپ نے فرمایا کہ اگر تم زکوٰۃ میں آئے ہوئے اونٹنیوں کا دودھ اور ان کا پیشاب استعمال کرتے تو تمہیں اسائٹس میں فائدہ ہوتا. انہوں نے ایسا ہی کیا. کیا کیا؟ یعنی دودھ اور پیشاب کو ملا کر پیا. کہ اگر کسی مریض کو اسائٹس ہو جائے، پیٹ میں پانی پڑنا شروع ہو جائے، آپ کے اس کلاس کے اندر بھی یقیناً کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جن کی فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسا پرابلم ہوگا، جو ڈائلسس پہ ہوں گے لوگ، اور جن کے اسائٹس ہو چکی ہوگی، تو ان کو آپ یہ علاج بتا سکتے ہیں. میں نے جتنے مریضوں کو بتایا ان کو اللہ نے بہت شفا دی، اور بہت سے لوگ بالکل ٹھیک ہو گئے، اور جن لوگوں نے اس کے اندر پیشاب ملانا پسند نہیں کیا تو ان کو پوری شفا نہ ہو سکی، اور اس کے نتیجے میں ان کی پھر ڈیتھ بھی ہو گئی. لیکن جب ہم ایسی کوئی حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں اگر دل میں کراہت محسوس کرتے ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ رب اور اس کا رسول یہ حکم دے رہا ہے ہمارے فائدے کے لیے. آپ کو چونکہ ڈائریکٹ پتہ چل رہا ہے کہ ایک دودھ کے اندر پیشاب ڈال کے پینا یا پلانا ہے ایک بیماری کا علاج، لیکن آپ بہت سی دوائیاں ایسی کھاتے ہیں جن کے اندر سانپوں کے زہر موجود ہوتے ہیں، بہت سے ٹرنکلائزرز ایسے موجود ہیں، بہت سی دوائیں ایسی ہیں جن کے اندر سور کی چربی موجود ہے یا سور کے ہارمونز موجود ہیں پگ کے، اور بہت سی ایسی دوائیں ہیں جن کے اندر بڑی ہی ناپاک چیزیں موجود ہیں، لیکن چونکہ آپ کو پتہ نہیں اس لیے آپ ان کو ایز اٹ از استعمال کرتے ہیں. اب یہ چونکہ آپ کو ڈائریکٹ پتہ چل رہا ہے اس لیے دل نہیں مان رہا. آپ نے پڑھا ہوگا جتنے حلال جانور ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر چیز حلال کی ہے، ایسے ہی سوائے خون کے. پڑھا ہے نا آپ نے کہ ان کے ناخن، ان کے بال، ان کے جلد، ان کے پیشاب، ان کا پخانہ، وہ سب پاک ہے. تو جب ایسا ہے تو پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر مطمئن ہونا چاہیے اور اس چیز کے استعمال کرنے میں کبھی کراہت نہیں آنی چاہیے. یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. اب آپ اس لیسن کے اندر جتنے اونٹنی کے دودھ کے فائدے ہیں وہ آپ پڑھ کے آئیے، اور پھر آپ بتائیے کہ آپ کو ان میں سے کس چیز نے یعنی اس بات پر آپ کے دل کو مائل کیا کہ ہاں جو اللہ کے رسول کا حکم ہے وہ ہم من و عن تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ اور اس کا رسول ہمیں دے اس کو بڑی خوشی سے قبول کر لیں، کیونکہ اس کے بغیر دنیا میں کوئی اس سے بہتر علاج نہیں ہے. اگرچہ علاج تو بہت سے ہیں مگر اس سے اچھا علاج نہیں ہے کہ فوری مریض کو افاقہ ہوتا ہے. اصل میں جو اونٹنی کا دودھ ہے اس میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ جسم کے اندر کی جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنے گندے مادے اندر جسم میں موجود ہوتے ہیں، ان سب کو بہت اچھی طریقے سے خارج کرتا ہے. ہمارے لیور کے سدے، ہمارے آنتوں کے سدے، ہمارے جتنی یعنی اندر جسم کے رکاوٹیں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ بلاکیجز شروع ہوتی ہیں اور پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان سب چیزوں کو خارج کرتا ہے. کھل کے حاجت ہوتی ہے، پیشاب کھل کے آتا ہے اونٹنی کے دودھ سے، پخانہ کھل کے آتا ہے، اور جسم ڈیٹاکسیفائی ہو جاتا ہے جس سے ہمیں شفا ہو جاتی ہے. کل مجھے کسی نے آج کے دور میں معجزہ بتایا، دودھ کی بات چلی تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور جگہ میں نے آپ کو بتایا تھا نیول کمپلیکس میں میری آج کل کلاسز ہو رہی ہیں، وہاں پر جب ہم نے استسقاء کے بارے میں پڑھا تو کچھ خواتین ایسی تھیں جن کے گھروں میں ایسے اسائٹس کے پرابلم تھے، پیٹ میں پانی پڑنا جس کو بولتے ہیں.
ایک خاتون تھی جن کے بچے کے پیٹ میں بہت سا پانی جمع ہو چکا تھا، 11 سال کا بچہ تھا. اس کے پیشاب کی نالی میں کوئی بلاکیج ہو گئی تھی کہ یورین نیچے نہیں اترتا تھا. ڈاکٹرز نے سوچا اس کو ڈرپس لگاتے ہیں تاکہ پریشر پڑے تو نالی کھل جائے. اس بیچارے کو 6 ڈرپس لگ گئیں لیکن اس کو یورین نہیں آیا اور پیٹ ایسے تھا جیسے پھٹنے والا ہو گیا. وہ سارا پانی اس کے پیٹ کی جھلی میں آ گیا. بائی چانس اسی دن اس نے وہ سنا اور اللہ نے اس پر رحمت کر دی. اس نے پورے یقین کے ساتھ وہ عمل کیا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دودھ اور پیشاب ملا کر اگر اونٹنی کا دیا جائے تو پیٹ کے پانی نکلنے میں بڑا مفید ہے. تو اس نے پورے یقین، کیونکہ اب دیکھیں اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، یا موت اور یا پھر کہ میں اس کو اگر پیشاب پلا دوں تو کیا حرج ہے، اگر رسول اللہ نے فرمایا تو صحیح فرمایا. دودھ اور پیشاب اس بچے کو ملا کر پلایا گیا. اس بچے نے جیسے دودھ کا گلاس ختم کر کے ابھی رکھا تھا تو کہتا ہے میں نے باتھ روم جانا ہے. باتھ روم گیا اور اس نے کھل کے پیشاب بھی کیا اور کھل کے اس کو پخانا آیا اور پیٹ تقریباً آدھا ہو گیا ایک دفعہ پینے سے. معجزہ ہے یہ. دوسرے دن اس کا ایمان اور بڑھا، اس نے پھر اس کو اسی طرح دودھ اور پیشاب مکس کر کے اونٹنی کا پلایا. اسی طرح ہوا اور اس نے پھر کھل کے حاجت کی. تیسرے دن اس نے پھر پلا دیا اور اس کا پیٹ بالکل ساتھ لگ چکا تھا 3 دن میں. آپ حیران ہوں گے کہ 3 دن میں اس کا پیٹ بالکل ساتھ لگ گیا. چوتھے دن جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئی اس نے کہا کہ اب آپ دیکھیں بچے کا. اس نے سارے ٹیسٹ کروائے، ٹیسٹ سارے کلیئر آئے. اب دیکھیں ہم تو یہی سوچتے رہتے ہیں اچھا پیشاب کیسے مکس کر کے پلائیں. جب اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے حلال جانوروں کی ہر چیز حلال کر دی سوائے خون کے، تو اس کے استعمال میں کبھی بھی شک اور شبہ نہیں کرنا چاہیے اور دیر بھی نہیں کرنی چاہیے. آپ کے آس پاس جتنے مریض ہیں ان کی جان بچائیں، ان کو یہ میسج پہنچائیں. اور اس دن سے وہ مجھے دعائیں دے رہی ہے. حالانکہ دعا کس کو دینی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین. اس کو پتا چلا ہوگا کہ رسول اللہ کتنے زبردست رحمت لے کر آئے اس کے لیے. ہم اور آپ اتنا اندازہ نہیں کر سکتے. جس کے بچے کی جان بچی ہے وہی اندازہ کر سکتا ہے کہ آج اس کو کتنی رحمت پہنچی رسول اللہ کی وجہ سے. اور کیوں پہنچی؟ کہ وہ ایمان لائی، اس نے تصدیق بھی کی عمل سے. تو ہم بھی اگر اس طریقے سے ان سنتوں کو فالو کریں تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے آپ میں اور اپنے گھروں میں رحمت محسوس کریں گے. جی، اونٹنی کا دودھ اور تازہ بغیر ابالے کچا دودھ، وہیں جائیں وہیں دودھ نکلوائیں. باڑے میں چلے جائیں تو آپ کو ہر چیز فوری اویلیبل ہوتی ہے. اگر یہاں باڑے نہیں تو میٹرو کے پاس اونٹ کافی چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. اور میں اکثر ایسے مریضوں کو جن کو اس قسم کے پرابلمز ہوں مسنون چیزوں میں سے بتاتی رہتی ہوں اور وہ مجھے آ کر اس کے ریزلٹس بھی بتاتے رہتے ہیں. یہ صرف آپ کو ایمان دلانے کے لیے آج کے دور میں معجزہ، یعنی ریسنٹلی اسی ہفتے کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اگر اتنا فضل کیا تو اگر آپ بھی اپنے گھر میں یا اپنے آس پاس اپنے رشتہ داروں میں اپنے دوست احباب میں کسی کے ساتھ اگر پرابلم ہے تو ان سنتوں کو پھیلائیں. اس سے لوگ اور دین کے قریب آئیں گے برابر مقدار میں. اور فریش رکھی بھی نہ ہو کوشش کریں کہ وہیں جا کر پلائیں، کیونکہ دودھ زیادہ دیر تک کچا رکھا جائے تو اس کے اندر بیکٹیریا جراثیم آ جاتے ہیں.